انسان کی کہانی روداد سفر سری لنکا کا معاشی بحران۔ اس پورے دن میں اور آنے والے ایام میں بھی مقامی لوگوں سے معاملہ پڑتا رہا۔ زیادہ تر لوگوں کے چہروں پر غربت اور پریشانی نظر آئی۔ اس کی وجہ سری لنکا کا حالیہ معاشی بحران تھا۔ یہ عجیب اتفاق تھا کہ ہم انسان کی کہانی کے پہلے سیزن میں جن دو ملکوں میں شوٹنگ کے لیے گئے، یعنی سری لنکا اور ترکی، دونوں ہی پاکستان کی طرح بدترین معاشی بحران سے گزر رہے ہیں۔ ترکی پر تبصرہ تو وہاں کے بیان سفر میں ہوگا، مگر سری لنکا کا معاملہ یہیں زیر بحث آ رہا ہے، جو پاکستان اور ترکی کے مقابلے میں سب سے شدید بحران سے گزرا۔ سری لنکا پہلے ہی سے کوئی بہت امیر ملک نہ تھا، تاہم 2019 تک معاملات بہتر چل رہے تھے۔ مگر سری لنکا میں جب نئی حکومت برسر اقتدار آئی تو اس نے ٹیکسوں میں کمی کر دی۔ ایک ایسا ملک جو پہلے ہی مالیاتی اور تجارتی خسارے کا شکار تھا، اس کے لیے عوام کو اس طرح خوش کرنے والی پالیسی اچھی نہ تھی۔ یہ بات پھر بھی چل جاتی، مگر پھر کچھ واقعات ایسے ہوئے جنہوں نے صورتحال مزید خراب کر دی۔ ایک تو 2019 میں ایسٹر کے دن سری لنکا میں جو بم دھماکے ہوئے، اس کے بعد مغربی ٹورسٹ یہاں آنا بہت کم ہو گئے۔ اس کے بعد کووڈ نے بھی سری لنکا کی معیشت کو اس پہلو سے متاثر کیا کہ رہا سہا ٹورزم بھی ختم ہو گیا اور بیرون ملک کام کرنے والے بہت سے سری لنکن واپس وطن لوٹ آئے۔ وبا کی بنا پر ملکی پیداوار اور برآمدات بھی کم ہو گئیں۔ اس پر مستزاد حکومت کا یہ فیصلہ کہ زراعت میں آرگینک انقلاب لانے کے لیے کیمیائی کھاد کی درآمد پر پابندی سے زرعی پیداوار ایک دم سے بہت کم ہو گئی۔ روس اور یوکرین کی جنگ نے بھی سری لنکا کو بہت متاثر کیا، کیونکہ دونوں ملکوں سے یہاں سیاح بھی آتے تھے اور وہاں سے ضروری درآمدات بھی کی جاتی تھی جو بہت مہنگی ہو گئی۔ یوں رفتہ رفتہ تجارتی خسارہ بہت بڑھ گیا۔ قرضوں کی ادائیگی کے لیے ریزروز نہ رہے، خوراک، پیٹرول اور دواؤں کی قلت ہو گئی۔ آخرکار ملک ڈیفالٹ ہو گیا۔ بنیادی اشیاء ضرورت نہ ملنے سے ملک میں ہنگامے پھوٹ پڑے۔ ہم اس صورتحال کے ایک برس بعد سری لنکا پہنچے تھے۔ اس وقت ملک بتدریج اس معاشی طوفان سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اب اشیاء ضرورت کی قلت یا لوڈ شیڈنگ وغیرہ تو نہ تھی، مگر ہر چیز بہت زیادہ مہنگی ہو چکی ہے۔ کسی معاشی بحران پر ماہرین لاکھ لیکچرز دے دیں، عام آدمی کے لیے اس کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے کہ ہر چیز انتہائی مہنگی ہو جاتی ہے، جس کے بعد وہ چیزوں کا استعمال بہت کم کر دیتا ہے یا ختم کر دیتا ہے۔ یہی سری لنکا میں ہوا، یہی ترکی میں دیکھا اور یہی ہم سب پاکستان میں دیکھ رہے ہیں۔ تاہم بنیادی سبق یہ تھا کہ اس طرح کے سارے مسائل حکمرانوں کی اس غلط پالیسی سے شروع ہوتے ہیں کہ وہ تجارتی توازن کو اپنے حق میں کرنے کی منصوبہ بندی نہیں کرتے، جس سے مالیاتی خسارہ کم ہو جائے۔ اس کے بجائے وہ فوری طور پر عوام کو کچھ فائدہ پہنچا کر مقبولیت حاصل کرنے کی کوشش میں آخرکار انہیں زیادہ بڑی مشکل میں ڈال دیتے ہیں۔ پاکستان اور سری لنکا کا تقابل۔ سری لنکا آنے سے قبل پاکستان میں مسلسل سری لنکا کا تذکرہ اس پہلو سے سنتے آئے تھے کہ عنقریب پاکستان سری لنکا کی طرح ڈیفالٹ کر جائے گا اور پھر بنیادی ضروریات زندگی کا حصول بھی لوگوں کے لیے ایک قیامت بن جائے گا۔ اللہ نے کرم کیا کہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں ہوا، مگر مہنگائی نے لوگوں کی کمر توڑ ڈالی۔ سری لنکا پہنچے تو اس بات سے کچھ سکون ملا کہ دنیا میں کوئی ملک ایسا ضرور ہے جس کی کرنسی ہم سے بھی زیادہ ڈی ویلیو ہے، مگر سری لنکا میں اتنی زیادہ مہنگائی تھی کہ پاکستانی کرنسی کا کچھ زیادہ ہونا کام نہیں آیا، اور جو ضرورت کی چیزیں خریدی وہ کچھ مہنگی ہی ملی۔ معاشی طور پر گرچہ دونوں ملک اس وقت ایک ہی جگہ کھڑے ہیں، مگر دراصل پاکستان کے پاس جتنے زیادہ وسائل ہیں اس لحاظ سے ہم عملی طور پر سری لنکا سے بہت پیچھے ہیں۔ اس سے ہٹ کر انسانی شعور کی ترقی کے لحاظ سے تو صاف لگتا ہے کہ سری لنکا پاکستان سے بہت آگے جا چکا ہے۔ پہلا صاف اور نمایاں فرق جو ہر جگہ نظر آیا وہ صفائی ستھرائی اور قانون کی پاسداری کا فرق تھا۔ مثال کے طور پر ٹریفک میں ہم نے ہر جگہ یہی دیکھا کہ اسکوٹر کے آگے بیٹھے ہوئے شخص کے ساتھ ساتھ پیچھے بیٹھے ہوئے ہر مرد و خاتون نے بھی ہیلمٹ پہن رکھا تھا۔
اس چیز کو تو لوگ قانون کی سختی کے کھاتے میں ڈال سکتے ہیں، مگر ہمیں کہیں پر بھی کوئی کچرا نظر نہ آیا۔ حتیٰ کہ پورے سفر میں ہمارے پاس جو وین تھی اس کے ڈرائیور کا یہ معمول تھا کہ وہ گاڑی کو مکمل طور پر صاف رکھتا۔ ہم کچھ کھاتے پیتے تھے تو جو کچھ کچرا وجود میں آتا وہ اسے ایک تھیلی میں ڈال کر فوراً گاڑی کی صفائی کر دیتا تھا۔ یہ تو میرے اپنے مشاہدات تھے، مگر اس سفر نامے کو تحریر کرتے ہوئے اقوام متحدہ کی وہ رپورٹ نظر سے گزری جو مختلف ممالک میں انسانی ترقی یعنی ہیومن ڈیولپمنٹ کے حوالے سے تھی۔ اس میں مغربی ممالک سے تو ہم اپنا موازنہ کیا کریں، جنوبی ایشیا میں بھی پاکستان سب سے نیچے ہے۔ پاکستان کا نمبر 164، انڈیا 134، بنگلہ دیش 129 اور سری لنکا کا نمبر 78 ہے۔ اس فہرست میں 193 ممالک ہیں اور پاکستان سے نیچے صرف غریب ترین افریقی ممالک ہیں، یا سوائے جنگ سے تباہ حال افغانستان اور یمن کے جو ایشیا میں واقع ہیں۔ اس رپورٹ میں ترقی کا معیار سہ نکاتی یہ ہے کہ لوگوں کے پاس تعلیم کتنی ہے، ان کی قوت خرید کتنی ہے اور متوقع زندگی کیا ہے۔ یہ تین چیزیں گویا تعلیم، معاشی خوشحالی اور صحت کی سہولیات ناپنے کا پیمانہ ہیں۔ ان تینوں میں ہم دنیا میں سب سے پیچھے ہیں، جبکہ سری لنکا ہم سے کہیں زیادہ آگے ہے۔ تعلیم کا معاملہ تو ہم نے ہر جگہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ شہروں میں سفر کرتے ہوئے اسکولوں کی چھٹی کے وقت سڑکوں پر بہت زیادہ ٹریفک ہو جاتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ تمام بچے تعلیم حاصل کرتے تھے اور اسکول کی چھٹی کے وقت ان کے گھر آنے جانے اور لانے لے جانے کے سلسلے کی وجہ سے ٹریفک فطری طور پر آہستہ ہو جاتا تھا۔ تعلیم کا یہ ذوق اعداد و شمار سے بھی واضح ہے۔ سری لنکا میں شرح خواندگی 92% سے اوپر ہے۔ پاکستان کی طرح اس کا مطلب اپنا نام لکھنا آنا نہیں، بلکہ روزمرہ زندگی سے متعلق کوئی جملہ لکھنے اور پڑھنے کی صلاحیت ہے۔ ٹیم کی آمد اور شوٹنگ کا آغاز۔ مغرب کے وقت ہماری ٹیم سگریا پہنچ گئی۔ احمد صاحب کے ساتھ عمران اور محسن بھی تھے۔ یہ لوگ مسلسل سفر کی وجہ سے تھکے ہوئے تھے، اس لیے کھانا کھاتے ہی آرام کے لیے چلے گئے۔ ایک دوسری گاڑی میں ترنگا اپنی ٹیم سمیت پہنچے تھے۔ ان کی ٹیم میں موجود افراد کی تعداد دیکھ کر میں پریشان ہو گیا۔ یہ غالباً 8-10 لوگ تھے۔ 1-2 لوگ تو ٹیکنیکل سٹاف پر مشتمل عملہ تھا جس نے ہماری پروڈکشن ٹیم کی مدد کرنی تھی، مگر اس کے علاوہ باقی لوگ سری لنکا کی مختلف وزارتوں سے تھے جن کا کام یہ دیکھنا تھا کہ شوٹنگ سری لنکا کے قوانین کے مطابق ہو رہی ہے یا نہیں۔ یہ لوگ پورے سفر میں ہر جگہ ساتھ رہے۔ ان کی رہائش اور کھانے پینے کی ذمہ داری ترنگا کے سر تھی۔ اسی طرح ان کی گاڑی میں اور اسی طرح ہماری گاڑی میں بھی سنیکس، ڈرنکس اور جوسز وغیرہ کی مستقل فراہمی کا انتظام تھا۔ ہمارا دھیان تو مسلسل شوٹ پر رہتا تھا، مگر ان لوگوں کے پاس کھانے پینے کے سوا کوئی کام نہ تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ حکومتی اداروں کا بالواسطہ ٹیکس ہے جو انہوں نے ہمارے پیسوں سے چارج کیا ہے۔ تاہم ان کے ساتھ ہونے سے یہ فائدہ تھا کہ شوٹ میں کسی بھی جگہ کسی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہوئی، کیونکہ سرکار کے لوگ ہمارے ساتھ تھے اور ہم نے ہر جگہ مکمل اطمینان سے شوٹنگ کی۔ سگریا کا پہاڑ۔ ہماری شوٹ کا آغاز سگریا کے پہاڑ سے ہونا تھا۔ یہ پہاڑ ایک وسیع و عریض جنگل کے درمیان میں واقع ہے جو ایک تنہا پہاڑی کی شکل میں عین جنگل کے وسط میں براجمان ہے اور دور دور سے نظر آتا ہے۔ سنگھالی زبان میں سگریا کا مطلب چٹان کا شیر ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس پہاڑی پر ایک چٹان کو تراش کر بیٹھے ہوئے شیر کا اگلا حصہ یعنی سر اور پنجے بنائے گئے تھے، جن میں اب صرف پنجے ہی بچے ہیں۔ اس جگہ کی تاریخی حیثیت یہ ہے کہ 477 عیسوی میں ایک مقامی بادشاہ کشیاپا نے اس پہاڑ کو اپنا دارالسلطنت بنانے کا فیصلہ کیا۔ بادشاہ جو چاہتے ہیں وہ کر لیتے ہیں، چنانچہ بادشاہ کے حکم پر اس پہاڑ پر ایک شہر بسایا گیا جس میں محلات اور باغات بھی تھے۔ ساتھ میں شیر کا یہ عظیم و شان مجسمہ بھی تراشا گیا، مگر بادشاہ مرنے کے بعد ایک مردہ دھڑ کے سوا کچھ نہیں رہتے، چنانچہ ادھر بادشاہ مرا اور ادھر یہ شہر اجڑ گیا، جس کے بعد یہ جگہ بدھ پکشوں کے تصرف میں آ گئی اور اب یہ جگہ یونیسکو کا عالمی ثقافتی مرکز اور سری لنکا کا ایک اہم سیاحتی مقام ہے جہاں ہر سال 10 لاکھ کے قریب لوگ آتے ہیں۔ میں اس پہاڑ پر 1999 کے اپنے سری لنکا کے سفر میں بھی آیا تھا، مگر اس وقت آتش جوان تھے، بلندیاں اور فاصلے سب بے معنی لگتے تھے۔
مگر اب اس پہاڑ پر چڑھنا ایک بڑا مرحلہ لگ رہا تھا۔ اس کی بلندی 600 فٹ کے قریب تھی اور تقریباً 1200 سیڑھیاں عبور کر کے ہمیں چوٹی تک پہنچنا تھا۔ مگر اللہ کا نام لے کر یہ سفر شروع کیا اور خدا خدا کر کے پہلے حصے میں پہنچے، جہاں اب شیر کے پنجے بنے ہوئے تھے۔ یہاں بڑی تعداد میں ٹورسٹ موجود تھے۔ اس مجمع میں شوٹ کرنا آسان نہیں تھا، مگر بہرحال یہ کام کرنا تھا۔ کچھ لوگوں سے درخواست کر کے جگہ خالی کرائی اور پھر خدا خدا کر کے شوٹ مکمل ہوئی۔ اس دوران میں ایک ٹورسٹ خاتون مصر رہیں کہ وہ اپنی جگہ نہیں چھوڑیں گی، چنانچہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا گیا۔ ظاہر ہے کہ وہ بھی پیسے دے کر یہاں تک آئی تھیں، اس لیے ہمیں ہی ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑی۔ تاہم بیشتر لوگوں نے خوش دلی سے تعاون کیا۔